ان کی خصوصیت الگ ہیں۔ جو خاصیت جو خصوصیت اور دنوں کو نصیب نہیں ہے، جس طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیت الگ ہیں جو سارے انبیاء علیہ السلام کو نصیب نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس کا چاہے انتخاب کرتا ہے۔ مالک ہے، اللہ تو مالک ہے۔ آپ اپنے مکان میں کہیں نماز خانہ بناتے ہیں تو کہیں آپ بیت الخلا بناتے ہیں۔ آپ مالک ہیں اپنے مکان کے، اگرچہ ہے عارضی ہی، حقیقی مالک تو سب کے اللہ ہی ہیں۔ تو مالک کو اختیار ہے، جو چاہے بنائے اور جس چاہے کا انتخاب کرے۔ اللہ جل جلالہ منوالہ نے 7 دن بنائے تو جمعہ کا انتخاب کیا ہے۔ اس جمعے کو بڑی خصوصیت حاصل ہے، اس کو سید الایام فرمایا، یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ یہ جمعے کا دن جو ہے یہ ہفتے کی عید ہے۔ مظاہر حق میں لکھا ہے غریبوں کا حج ہے۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جمعہ غریبوں کا حج ہے۔ تو جمعے کو اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں پر فضیلت دی ہے۔ آپ کے بدن میں کتنے اعضاء ہیں، مگر چہرے کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو اسی طرح دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو خصوصی فضیلت، شرف و عزت سے نوازا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صبح سے تیاری میں لگ جاتے تھے۔ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا تو اونٹ جیسا ثواب، پھر گائے بھینس جیسا ثواب، پھر بکری جیسا ثواب، پھر مرغی جیسا ثواب۔ یہ ثواب الگ ہے، نماز کا ثواب الگ ہے۔ یہ تو جمعے کی وجہ سے ہے، یہ ثواب الگ ہے۔ اس دن کو اللہ پاک نے ایک شرف بخشا ہے۔ اور خاص بات سنو، جمعے کی اذان کے بعد تجارت تو دور کی بات، کتاب دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ دکان میں بیٹھ کے سودا بیچنا تو بہت دور کی بات، فضائل اعمال بھی نہیں پڑھ سکتے ہو۔ جب پہلی اذان ہو وَذَرُوا الْبَيْعَ، اب تو سب کو چھوڑ دو، اب تو بس رخ مسجد کی طرف۔ پہلی اذان کے بعد اب گنجائش نہیں ہے۔ کتاب بند کرنے کا بھی حکم ہے، چاہے جا کے دکان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صبح سے تیاری میں لگتے تھے۔ اس دن میں غسل بہت اہم چیز ہے۔ ویسے تو صفائی ستھرائی روزانہ ہی چاہیے، اللہ نظیف یحب النظافت، اللہ پاک صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون یطہرون واللہ یحب المطہرین۔ صفائی ستھرائی تو ایسی چیز ہے روزانہ ہونی چاہیے۔
اہل قباء کی تعریف کی قرآن پاک میں، ان سے معلوم کیا کہ تم کیا خاص طریقہ اختیار کرتے ہو پاکی کا، صفائی کا، جو تمہاری قرآن پاک میں تعریف ہے، تو پتہ چلا کہ وہ پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو ڈھیلا نہیں ملے، ٹیشو پیپر اس کی جگہ آ گیا ہے۔ ڈاکٹر لوگ یوں کہتے ہیں عموماً چائے پیتے ہیں، چھانی پیتے، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، ہڈیاں کمزور، مثانہ کمزور، قطرہ آتا ہے، اس لیے ڈھیلا استعمال کریں یا ٹیشو پیپر استعمال کریں، اور جب بالکل اطمینان ہو جائے پھر پانی استعمال کریں۔ اور جو کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا خود ہی اندازہ لگا لو، جو پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا ہے تو یہ احتیاط نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ پیروں پہ چھینٹیں لگ رہی ہیں، کپڑوں پہ چھینٹیں لگ رہی ہے بے احتیاطی کی بنا پر، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور جب بدن ناپاک، کپڑے ناپاک، نماز کیسے ہوگی بھائی؟ اس لیے اس دن کے اندر یعنی یہ صفائی ستھرائی تو روزانہ ہی ضروری ہے، جمعے کے دن تو غسل بھی ہے۔ سستی نہ کریں، دین کے کاموں میں سستی نہ کریں، اچھے کپڑے پہن لے۔ نئے کپڑے تو عید کو بھی شرط نہیں ہے، بہت سارے گھروں میں ہنگامے ہو جاتے ہیں، نئے کپڑے نہیں ہے۔ ارے بھائی نئے کپڑے شرط نہیں ہے، نئے کپڑے تو عید کے دن بھی ضروری نہیں، چاہے جائے کہ جمعے کو اچھے کپڑے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، نہاوے دھوے اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو بھی لگا لے، خوشبو بھی لگا لے۔ خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ مسواک روزانہ، اسوہ حسنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے میں 16 مرتبہ مسواک فرماتے تھے۔ جب بھی دانت پیلے پڑیں مسواک کا خوب اہتمام۔ وضو کے وقت تو کرنی ہے۔ ایک سیدھا سادہ حاجی حج کر کے آئے یوں کہتا ہے عرب والے پانی بھی پیتے ہیں تو بھی مسواک کرتے ہیں، ان کے تو کان پہ لگی رہے، اور نماز کے وقت بھی وضو کے وقت بھی ان کی مسواک چلتی رہے۔ تو مسواک میں بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ کتنی بڑی دولت ہے، مجھے اور آپ کو کیا پتہ ہے؟ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، مجھے اور آپ کو کیا پتہ ہے؟ جو دنیا سے ایمان بچا لے گیا وہ سب کچھ لے گیا، سب کچھ لے گیا۔ اور جس کا ایمان چلا گیا پوری زندگی بادشاہ بن کے بھی رہا ہو تو بھی نقصان میں ہے، تو ابھی کچھ نہیں لے گیا، کچھ نہیں لے گیا۔ پوری زندگی بادشاہ بنا ہے جی، اور بغیر ایمان کے گیا ہے، او کچھ نہیں کما کے لے گیا ہے۔ گرفتار ہو گیا، گرفتار۔ ایمان والا ہو جائے گا آزاد، ایمان والے کی چھٹی موت پہ چھٹی، اور جو بغیر ایمان کے جا رہا چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو اس کی ہو گئی پکڑ۔ تو خاتمہ ایمان پر ہونا کتنی بڑی دولت ہے، یہ تو مرنے کے بعد اس کا احساس ہوگا۔ اور یہ خاتمہ ایمان پر جی کہاں سے ہو رہا؟ مسواک کے اہتمام سے۔ اس لیے مسواک کا پورا اہتمام رکھیں، اور جمعے کے دن اور بھی زیادہ اہتمام کریں، جمعے کے دن میں اور بھی زیادہ اہتمام کریں مسواک کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے، مسواک بھی کرتے تھے، گھر میں جا کے 2 نفل بھی پڑھتے تھے۔ سب سے بڑھیا نفل وہ ہے جو گھر میں پڑھا جائے، سب سے بڑھیا نفل وہ ہے جو گھر میں پڑھا جائے،
سب سے بڑھیا فرض وہ ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ گھروں میں برکت آئے گی، گھروں میں برکت آئے گی، گھر میں نفل نماز پڑھنے سے۔ چاشتے کی نماز پڑھو، اپنی دکان میں پڑھو، اپنے مکان میں پڑھو، جی اوابین کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز اپنے گھر میں اپنے گھیر میں پڑھو تو برکتیں آئیں گی خوب۔ گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ گھر میں نماز پڑھنے سے برکت آئے گی۔ جتنا سویرا ہو سکے جامع مسجد سویرا پہنچے، سویرا، یوں نہیں کہ بس اب دوسری اذان ہونے والی ہے، اب آ رہا ہے اور جو پہلے سے بیٹھنے کندھوں پہ آ رہا کودتا ہوا، جس طرح تو کندھوں کو پل بنا رہا نا، تیرا پل بنے گا جہنم پر۔ دیر سے آتا ہے اور آگے جاتا ہے لوگوں کے کندھوں کو پر کود کر، تو اس کو جہنم میں پل بنایا جائے گا۔ اس لیے سویرا آنے کی کوشش کریں، اگلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، مصلی کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یہ جمعے کے وہ فضائل ہیں، وہ خصوصیات ہیں جو اللہ پاک نے خاص طور سے اس جمعے کو بخشے ہیں۔ جو آدمی اس طرح جمعے کا اہتمام کرے گا، ہر قدم پر سال بھر کی عبادت کا ثواب، جیسے دن میں روزہ رکھا ہو اور رات میں عبادت کی ہو۔ اللہ اکبر، ایک ایک قدم پر اتنا بڑا ثواب ہے جو اس طرح اہتمام کرتا ہے جمعہ پڑھنے کا۔ مسجد میں آئے، سویرا آئے، تحیۃ المسجد پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، سورہ کہف پڑھے، درود شریف پڑھے۔ ایک بات اللہ نے یاد دلا دی، سنو غور سے سنو۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میوات کے اجتماعات میں عوام میں گھسے گھسے دل پہ کچھ غبار آ جاتا ہے۔ سننے بھائی، توجہ سے سننے بھائی، میں فرمایا میوات کے اجتماعات میں ذاکرین کی جماعت کے ساتھ جاتا ہوں، اور وہاں جانے سے جو دل پہ کچھ میل کچیل غبار آ جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے یا تو 3 دن رائے پور کی خانقاہ میں جاتا ہوں، اور یا مسجد بنگلہ والی مسجد کے اندر 3 دن کا اعتکاف کرتا ہوں تاکہ دل صاف ستھرا ہو جائے۔ اگر تم 3 دن کا اعتکاف نہ کر سکو، مسجد تو خالی رہے، مسجد میں تو کوئی آ کے دیکھتا ہی نہیں، مسجد تو خالی رہتی ہے، جب چاہے اعتکاف کر لو، آپ جب چاہے اعتکاف کر لو۔ چلو کم از کم اگر تمہیں اور دن نہ موقع ملے تو جمعے کو 3 گھنٹے کا کر لو۔ ارے بھائی غسل کر کے پاک صاف ہو گئے، کپڑے بڑھیا بن گئے تو ظاہر تو ہو گیا ٹھیک، اندر بھی ٹھیک ہو جائے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نہ موبائل کا، نہ VCR کا، نہ ٹیلی ویژن کا، نہ نیٹ کا، جس میں آج کل ایمان میٹ ہو رہے، نہ اتنا ننگا پن تھا۔ وہ بھی 3 دن کا اعتکاف کرتے تھے اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے۔ تو مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے کہ ہمارا دل بڑھیا بن جائے، جس طرح ہمارا بدن نہانے سے صاف ہو گیا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، کپڑے بڑھیا بن گئے، اندر بھی بڑھیا بن جائے۔ جب اندر بڑھیا بن جائے گا نا، پھر کیا ہوگا؟ دکھ سے پریشان نہیں، دوسرے کے سکھ سے پریشان۔ حسد اتنا بڑھ گیا، صحت خراب کر رہے بیچارے، صحت خراب کر رہے۔ اپنے دکھ سے پریشان نہیں، دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ دل خراب ہے، بیچارہ بہت بے چین۔ کسی کے مکان کو دیکھ کر بے چینی بڑھ رہی ہے، کسی کے کپڑے دیکھ کر بے چینی بڑھ رہی ہے، کسی کا اور کوئی سامان دیکھ کر بے چینی بڑھ رہی ہے، بلا وجہ کی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ کیوں بڑھ رہی ہے؟ دل خراب ہے۔ اب بھی کچھ سمجھ میں آ کہ نہیں آ؟ اس دل کو صاف رکھنا کتنا ضروری ہے،
یہ بات سمجھو، دھیان کے ساتھ سمجھو۔ اور آج سب کے گھروں میں کھانا خوب ہے، کپڑے خوب ہے، مکان خوب ہیں، اور کچھ دنوں پہلے تمہیں نہیں پتا ہے، کچھ دنوں پہلے ہفتہ لوگوں کا چولہا نہیں چلتا تھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی، زیادہ لمبی بات نہیں، ہفتے فاقہ رہتا تھا لوگوں کے گھروں میں، لیکن سکون بہت تھا۔ اچھی طرح پہننے کو کپڑا نہیں، اچھی طرح کھانے کو ٹکڑا نہیں، اچھی طرح رہنے کا جھونپڑا نہیں، سکون بہت تھا، سکون والی زندگی تھی۔ اور آج دیکھو، کوٹھی دیکھو، بنگلہ دیکھو، کار دیکھو، کاروبار دیکھو، ہر چیز کی بہتات، کھانے کی کمی نہیں، پینے کی کمی نہیں۔ اب تو کھڑے کھا رہے، پیروں میں خوب پڑا ہوا ہے، اتنا کھانا پیر بھی کھا رہے، اس کے تو پیر بھی کھا رہے، اس کے تو کپڑے بھی کھا رہے، اتنا کھانا بن گیا ہے آج کل۔ اور بے چینی کتنی ہے بھائی؟ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ جو کسی کے مکان کو دیکھ کر جل رہا ہے وہ اپنی صحت خراب کر رہا ہے بیچارہ، کسی کے سواری کو دیکھ کے جل رہا ہے تو وہ اپنی صحت کو خراب کر، تو یہ صحت کیوں خراب کر رہا ہے؟ دل خراب۔ تو دل صحیح ہو جائے، آسان نسخہ، دل صحیح ہو جائے، آسان نسخہ بالکل کیا ہے؟ جمعے کے دن 3 گھنٹے کا اعتکاف کر لو، بالکل آسان، کوئی مشکل کام نہیں۔ کچھ پہلے آ جاؤ، کچھ بعد میں وقت لگ جائے گا، کچھ جمعے سے پہلے وقت لگے گا، کچھ جمعے کے بعد لگے گا، اس میں تحیۃ المسجد ہو جائے گی، صلاۃ التسبیح ہو جائے گی، اس میں سورہ کہف ہو جائے گی، اس میں جمعے کا دن ہے، درود شریف 1 کے 70 مل رہے ہیں، سبحان اللہ، اس میں جمعہ پڑھا جائے گا، اس میں مقبولیت کی گھڑی اسی دن کے اندر ہے، کچھ اللہ سے دعا مانگ لینا، پتہ بھی نہیں چلنے کا کہ 3 گھنٹے کہاں کو گئے۔ اگر ایک کونے میں منہ گھسا کے اور بس اپنا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ چاہے تمہیں اللہ کی طرف توجہ کو چھوڑ کر دنیا کے سہارے کیسے بھی مضبوط اور کیسے بھی سنہرے نظر آ رہے ہوں، مگر وہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے ہیں۔ اللہ کا بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم نے اللہ کی طرف توجہ نہیں کی تو اس میں 3 گھنٹے میں سارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف توجہ ہوگی۔ ارے سنا کہ نہیں سنا؟ تم میری طرف آہستہ چلو، میری رحمت دوڑ کے آئے گی جی، 1 بالش چلو میری طرف تو میری رحمت 1 گز بڑھے گی، کوئی متوجہ ہونے والا ہو۔ لیکن بات سنو بھائی دوستو، کام بھی ہو، مسلسل بھی ہو، اور اللہ کے لیے بھی ہو۔ یوں نہیں بس ایک دن دیکھ لیا، ایک جمعے کو 3 گھنٹے، ارے نہیں بھائی، روزانہ ہر جمعے کو 3 گھنٹے کا اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف میں اگلا اعتکاف یاد آ گیا، اب مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہر مسجد میں انتظام کرے کم از کم اخیر عشرے میں کوئی 1 آدمی اعتکاف کر لے، تاکہ پوری بستی گنہگار ہونے سے بچ جائے۔ روزوں کا پورا اہتمام رکھیں جی، جس طرح دنوں میں جمعے کا دن کا انتخاب کیا، اللہ پاک نے 12 مہینوں میں رمضان کا انتخاب کیا ہے جی۔ 1 نفل پڑھو ایسا ثواب جیسے 1 فرض کا ہے، 1 فرض پڑھو ایسا ثواب جیسے 70 فرائض کا ہے۔ کتب علیکم الصیام، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک روزہ فرض کیا گیا ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے جی، اور زبان کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ ایسا نہیں کہ حلال تو چھوڑ دیا کھانا پینا، لیکن وہ غلط دیکھنا، حرام بولنا، وہ سب چل ہی رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے بھائی دوستو؟ جو روزے کا مقصد ہے پھر وہ فوت ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لعلکم تتقون، وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ اللہ جل جلالہ مانا والوں کے یہاں عزت، شرافت، کرامت، مقبولیت جو ملے گی، وہ اس کا معیار پیسہ نہیں، دولت نہیں، عہدہ نہیں۔ دنیا کے اندر تو آج ہم نے معیار بنایا ہے، میرے پاس بڑھیا کپڑے ہوں تو لوگ عزت کریں گے، بڑھیا مکان ہوگا تو لوگ عزت کریں گے، عہدہ مل جائے گا تو لوگ سلام کریں گے،
اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تقوی ہے۔ جس کا جیسا تقوی پرہیزگاری ہوگی اس کو اللہ کے یہاں ایسا ہی مرتبہ اور مقبولیت اور عزت ملے گی۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ روزے کے ساتھ ہوگا۔ اور روزہ کون سا ہو؟ جو آداب کے ساتھ ہو، جس میں ادب نہیں اس میں تقوی نہیں۔ اس لیے پورا ادب احترام کے ساتھ روزہ رکھیں۔ تراوی کے لیے اچھا انتظام کریں بھائی دوستو۔ امام صاحب سے یہ نہ کہو کہ بنجار ریل، بہت غلط بات ہے۔ غلط امام صاحب پڑھیں گے تو سب کو عذاب ملے گا، پڑھنے والے کو بھی اور سننے والوں کو ثواب نہیں ملنے گا، عذاب ملے گا۔ ارے 10 گھنٹے ٹیلی ویژن میں کھڑے رہتے ہیں، یہاں 10 منٹ میں کیا جان نکل جائے گی۔ ایسی جگہ تراوی کا انتخاب کریں جہاں تراوی بڑھیا پڑھی جا رہی ہے، پتہ چلے کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، وہ رمضان کی برکت سے بیچارے کچھ نئے نمازی آتے ہیں، پرانے نمازیوں کی ذمہ داری ہے ان کو سنبھالنا۔ یہ سنبھال نہیں پاتے ہیں، وہ ان کا نظام خراب کر جائیں۔ شروع کے 3 دن دکھیں گے، پھر دکھیں گے وہ 27ویں میں، اور پورے مہینے کا نظام خراب کر جائیں گے، امام صاحب کو تیز کر جائیں گے۔ ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ پرانے نمازی آنے والے نئے نمازی کو سنبھالیں، انہیں سمجھائیں بھئی ایک مبارک مہینہ آیا ہے، 11 مہینے خوب جو ہے کھایا پیا ہے اور کمایا ہے، بھئی اس میں جو ہے زیادہ بھاگ دوڑ نہ کریں تاکہ تھکاوٹ نہ ہو، اور اس میں تھوڑی سی نماز ہے، یہ تراویح نماز ہے، نماز جس کی بڑھیا اس کے سارے کام بڑھیا، اور اس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ جی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن پاک۔ جس طرح اللہ کی بنائی زمین کی طرح کوئی زمین نہیں بنا سکتا ہے، اس کی طرح اللہ کے بنائے ہوئے کلام کی طرح کوئی کلام نہیں بنا سکتا ہے۔ جس طرح اللہ کے بنائے ہوئے چاند سورج کی طرح کوئی چاند سورج نہیں بنا سکتا ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کی طرح قرآن کی طرح کوئی قرآن نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام ہونے کی کھلی دلیل ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ سمجھتا ہے۔ یہ قرآن پاک تراویح کے اندر اچھی طرح پڑھیں اور اچھی طرح سنیں، مذاق نہ بنائیں، قرآن پاک کا کھیل نہ بنائیں۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھیں، صحیح سنیں، آنے والوں کو سنبھالیں، نئے نمازی کی قدر کریں، نئے نمازیوں کو سنبھال لیں۔ اگر ان کو سنبھال لیا تو پورے مہینہ نمازی بنے رہیں گے، ہو سکتا ہے پھر پورے سال ہی نمازی بنے رہیں گے، اور اگر تمہاری بھی نماز خراب کر گئے تو پھر تم بھی خطرے میں ہو۔ مردانگی کسے کہیں؟ مردانگی یہ ہے کہ نفس پر قابو یافتہ، نفس کے تابع نہ ہو۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، بھائی مرد بنایا ہے آپ کو، گھر کا نظام بھی صحیح بناؤ، مسجد کا نظام بھی صحیح بناؤ، اپنے محلے کا نظام بھی صحیح بناؤ۔ یہ مردوں کا کام ہے، وہ کریں، عورتیں نہ بنیں، بزدل نہ بنیں۔ قرآن پاک روزانہ بغیر رمضان کے کم سے کم 1 پارہ پڑھا جائے، 1 پارے سے کم جو پڑھے گا اسی پر جادو چلتا ہے، اسی پر شیطان سوار ہوتا ہے جو 1 پارے سے کم پڑھتا ہے۔ رمضان میں تو 10 پارے ہونے چاہیے، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی بعض 10-15 پارے کر دیتا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1 پارے کو جو تراویح میں پڑھتے تھے 30 مرتبہ پڑھتے تھے، اس کو 30 مرتبہ، گویا قرآن پاک ہو گیا۔ تو اس طرح بھائی دیکھو، اس کا جمعہ کا بھی اہتمام کریں، 5 وقت کا بھی اہتمام کریں۔ ایسا نہ کریں فجر کی نماز میں سورے پڑے ہوئے، کیا فائدہ ویسی سحری سے بھائی؟ ارے سحری کھانا اتنا ضروری نہیں جتنا ضروری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ تو نماز کا بھی اہتمام کریں، ظہر کا بھی اہتمام کریں، عصر کا بھی اہتمام کریں۔ مغرب میں اتنا کھانے پر نہ پڑے کہ مغرب کی رکعت چھوٹ رہی ہے، تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہے، ایسا نہ کریں۔ تراویح کا سہم نہ ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر کیا ہوگا وہ تم جانتے ہو کتنی خطرناک بد دعا ہے ایسے آدمی کے لیے کہ ایسا بخشش کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ کتنی خطرناک بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ جس طرح ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے بد دعا ہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر درود شریف نہ پڑھنے والوں پر بد دعا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اسی طرح مبارک مہینے کو ضائع کرنا، جی چوری و سینہ زوری، روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور دوسروں کے روزوں کو، روزہ رکھنے والوں کے حوصلوں کو پست کر رہا ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ کیسے مرد ہیں، کیسے انسان ہیں؟ جی گرمی کا روزہ ہے، ابھی گرمی ہوگی تو کیا ہو گیا؟ ارے بزدل تو سردی میں بھی نہیں رکھتے ہیں جو بزدل ہیں۔
یہ بزدلی کی باتیں ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیونکہ گرمی پڑ رہی ہے، یہ حوصلے پست نہ کریں، ہمت کریں، ہمت مرد مدد خدا، خوشی کے ساتھ روزے رکھیں، تراویح پڑھیں اور جمعہ پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔